نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، مہمانان نظام، عزیز ساتھیوں اور حاضرین اجلاس، میں مدرسہ سراج العلوم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اپنا یاد کیا ہوا سبق آپ حضرات کے مابین سنانے کے لیے آ گیا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، آج جو موضوع مجھے بولنے کے لیے مدرسے کی طرف سے دیا گیا ہے، اس موضوع کا حتی الامکان احاطہ کرنا مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے ممکن نہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے اساتذہ کرام کی جد و جہد اور ان کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. عزیز ساتھیوں، آج مجھے موضوع مسئلہ طلاق کا دیا گیا ہے، جو کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ہندوستان کی موجودہ حکومت نے اس کو اتنا بڑھاوا دے دیا ہے اور جگہ جگہ چپے چپے پر پارلیمنٹ کے اندر اور ودھان سبھاؤں کے اور جہاں جہاں بھی یہ سرکاری میٹنگیں لگتی ہے وہیں آپ جا کر دیکھیں گے یہی مسئلہ طلاق، یہی موضوع اٹھا ہوا ہے. اسی کے اوپر ہمارے لیڈران ہمیشہ بحث کرتے رہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کے نام پر ایک کلنک لگانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام کی نگاہ میں نکاح ایک پاکیزہ اور پائیدار رشتہ ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جن مرد اور عورتوں نے نکاح کیا ہے وہ ہمیشہ اس پر قائم رہے اور وہ چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں پڑ کر اس مضبوط رشتے کی دیواروں کو ڈھا نہ دے. لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو کہ قرآن و احادیث سے غافل ہے، وہ فوراً قرآن کریم، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کی احادیثوں کو پسے پشت ڈال کر کے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ بھی 3 طلاق، جبکہ اسلام کسی بھی حد تک کہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم جو کہ ہمارا دستور حیات ہے، آج ہماری مسلمان بھائیوں نے اسے بھلا دیا ہے. قرآن کریم ہم سے کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ جب تمہارے بیوی کے ساتھ میں تم مرد اور بیوی کے درمیان میں کچھ آپسی مخالفت ہو جائے، کچھ تمہارے گھر میں اپنی بیوی سے کچھ رنجش ہو جائے، تو تم پہلے اپنی بیوی کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھاؤ. اگر وہ وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے زندگی بسر کیجئے. اور اگر آپ کی بیوی وعظ و نصیحت کے ذریعے نہیں مانتی ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، تو اب آپ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی بیوی کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی ہلکی پھلکی مار پیٹ کریں اور اپنی بیوی کو دھمکائے. تو اگر وہ اس مار پیٹ کے ذریعے سمجھ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ میں بہترین رفیق بن کر کے، ہم سفر بن کر کے اس کے ساتھ میں زندگی بسر کرو. اگر وہ نہیں مانتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کے تحت کچھ بزرگ اپنے خاندان کے بلائیے، کچھ بزرگ ان کے خاندان کے بلائیے، جو بھی وہ بزرگ حضرات فیصلہ کرے پھر اس فیصلے پر آپ دونوں متفق ہو جائے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کے اوپر رضامند ہو کر کے اس پر عمل پیرا ہو. اگر یہ تمام صورتیں سامنے رکھ کر بھی کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو اب آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. اب اسلام آپ کو طلاق کی اجازت دے دیتا ہے.
لیکن یاد رکھیے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی سب سے احسن طریقہ ہے۔ طلاق رجعی اس کی اسلام اجازت دیتا ہے ہمیں ان تمام صورتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہمارا کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو جب ہمیں اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے تو وہ یہی طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی اسلام کے اندر احسن طریقہ ہے۔ طلاق رجعی کہتے ہیں کہ اگر جب تمہاری بیوی ماہواری سے پاک ہو تو اب آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے سکتے ہیں، اور عدت کے اندر اگر آپ اس سے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے رجوع نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ پھر دوسری قسم طلاق بائنہ ہے۔ طلاق بائنہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری بیوی گول مول الفاظ میں طلاق دینا، یعنی یہ کہنا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیے تو یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی بیوی فوراً آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب آپ کو اس پر کوئی حق نہ ہوگا۔ ہاں، آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے، البتہ آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق مغلظہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی بیوی کو ایک ہی سانس میں، ایک ہی نشست میں فوراً 3 طلاق دے دو۔ یہ اسلام کے اندر سب سے مبغوض طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر ہی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی آپ جب تک کہ آپ کی بیوی کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کر لے، اور شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیوی نے اسے شادی کی پھر وہ طلاق دے دے اور آپ اس سے شادی کر لیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جب تک کہ وہ آدمی، وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ میں رات نہ گزار لے، یعنی صحبت نہ کر لے، جب تک کہ وہ بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آج ہم نے اللہ کے رسول اور قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن کے تحت اپنی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن آج کی موجودہ حکومت، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ عہدیداران، وہ حکمران جنہوں نے کبھی شادیاں نہیں کی، جنہوں نے شادی کی تو انہیں بیوی رکھنے کے طریقے نہیں معلوم، وہ آج تک کہ اپنی بیوی سے جو ملاقات نہیں کر سکے، آج وہ ہماری شریعت محمدی کو طلاق کا اصل طریقہ بتاتے ہیں، وہ ہماری ماں بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ ارے وہ جنہوں نے گجرات کے اندر کھلے عام قتل و غارت گیری کرائی ہو، جنہوں نے مظفر نگر کے اندر کھلے عام قتل و غارت گیری کرائی ہو، کیا وہ ہماری مسلمان ماں بہنوں کی جو عزت لوٹ رہے ہو، کیا وہ ہماری مسلمان ماں بہنوں کو ان کا حق دلا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دوستو، سوچو اور سمجھو، یہ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، اور واللاتی تخافون نشوزہن کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی بیوی سے اس کا ساتھ میں بہترین رفیق بن کر کے زندگی بسر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔